31 अक्टूबर 2019 को तेजगाम में भड़कते शोले 73 अफराद की जान ले गए, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। FDIR की रिपोर्ट में इस बात को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिर 7 मार्च 2021 को लगभग उसी मकाम पर जहां आज हादसा हुआ, एक खातून की जान चली गई, 5 अफराद जख्मी हुए। और फिर आज 7 जून का सूरज तुलू हुआ, 46 अफराद की शहादत की खबर लेकर जब हुक्मरानों जब जिम्मेदारों से पूछें तो कहते हैं पिछले वालों से दरियाफ्त करें और हमसे इस्तीफे जैसी बेतुकी बातें ना करें। जब पिछले वालों से दरियाफ्त करें तो कहते हैं कि मौजूदा लोगों की नाअहली पूरे सिस्टम को ले बैठी है। लेकिन वो मां किससे पूछे जो अपने बेटे की बारात लेकर इस ट्रेन में चढ़ी थी? वो लोग किससे पूछें जिनके घरों में आज सफ़े मातम बिछी हुई है? वो आजम सवाती से पूछें, वो शेख रशीद से पूछें, या वो ख्वाजा साद रफीक से पूछें, क्योंकि उनकी जिंदगी बेतुकी बेमानी हो गई है। इसके अलावा भी बहुत से मामलात पर बात करेंगे। अपने पैनल को खुशामदीद। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अमीनुल हक साहब वफाकी वजीर IT हैं, MQM से इनका ताल्लुक है। अपने मौजूद पैनल की तरफ तो जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम अब तक की इमदादी कार्रवाइयों और कुछ तहकीकात से मुताल्लिक जान लेते हैं। अमीन हफीज़ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीन, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयाँ क्या मुकम्मल हो गई? अमीन जैसे ही हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम फारूक हबीब साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फारूक साहब सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वज़ीर आज़म साहब का एक बरमला मौक़िफ़ रहा है जब वो अपोजिशन में थे कि जब भी कोई बड़ा हादसा हो इस्तीफ़ा दिया जाए, लेकिन अब यकसर हमने तब्दीली देखी है उस मौक़िफ़ में। वैसे वो शॉर्ट फॉर इंस्टेंस याद दहानी के लिए आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद उससे जुड़ा सवाल भी कर लेंगे। हादसा हुआ, ये नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस मतलब ये है कि कोई कसूरवार है। रेलवे के वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मुतादिद 2-3 नहीं दर्जनों एक्सीडेंट हो चुके हैं, छोटे बड़े इस 3 साल के अरसे में। फारूक साहब, आप भी यही समझते हैं कि इस्तीफे से मुताल्लिक सवाल बेतुका है? देखें, बात यह है, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि आज का जो हादसा हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जितनी इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है, इसके ऊपर जितना अफसोस करें उतना कम है। और ज़ख्मी भी हैं, और बर वक्त जो है वो वहाँ पर कोशिश की गई कि सुबह वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो सकें। मेरी ख़ुद चीफ़ सेक्रेटरी सिंध से भी बात हुई, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब से भी बात हुई, इवन जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ भी मेरी रहीम यार ख़ान के अंदर भी बात हुई। इमदादी सरगर्मियों का भी सुबह से हमें जायज़ा लिया, और वज़ीर रेलवे मौके के ऊपर वहाँ पर ख़ुद भी पहुँचे हैं और वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम चीज़ों का जो है वो ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं। जहाँ तक रही बात ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसकी वजूहात थी, उसके हवाले से रेलवे का एक FGR का एक अपना सिस्टम मौजूद है, और वो इसकी तहकीकात भी करेंगे और तहकीकात करके हक़ाइक़ भी सामने लेकर आएंगे और लोगों के सामने रखेंगे इसकी वजूहात क्या हैं। जहाँ तक रही बात इस्तीफ़े के हवाले से, तो हो जाएगा, लेकिन जितने भी जिम्मेदारों से फारूक साहब हम बात करते हैं इस्तीफ़े के बारे में भी आप जवाब दीजिएगा। ML1 सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, और जाहिर है अब जो माजी के हुक्मरान हैं जिनको फवाद चौधरी साहब मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो प्रिलिमिनरी खाका भी बनाकर दे गए थे, क्यों नहीं शुरू किया जा? देखें अब्दुल्ला, बात यह है कि झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते। मैं ख़ुद रेलवे मिनिस्ट्री में एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर के ऊपर काम कर चुका हूँ। ले आ जाएँ, बैठ जाएँ। ये आज का असल मसला, मैं भी असम्बली से आ रहा हूँ। देखें, ये मसला कोई लाशों के ऊपर या हादसात के ऊपर सियासत का नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि आया हमने इस मुल्क के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी थी, जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ करनी थी, वो हमने की हैं या नहीं की, उसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी है। मसला ये है कि आपने आप मोटरवेज़ बनाएं, अच्छी बात है, बना ली आपने, लेकिन जो रेलवे है, रेलवे किसी भी मुल्क के कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक स्ट्रेटेजिक पहलू होता है, स्ट्रेटेजिक हिस्सा होता है कि आपकी माल गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट, आपका ट्रांसपोर्ट होना है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होनी है, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट होने हैं। और मुझे आप ये बता दें
کہ یہ حقائق ہیں، پھر سچی بات ہے تو پھر سن لیں۔ ریلوے کا جبکہ برٹش کا نظام بنا ہے، کوئی میجر انٹرونشن نہیں ہوئی یہاں پر۔ اگر آپ نے حادثات کے اوپر ہی ہم نے باتیں کرنی ہیں، میں آج ان موضوعات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا کیونکہ دل خود دکھی ہے کہ اتنی جانیں جو ہیں وہ ضیاع ہوئی ہیں، میں اس کے اوپر نہیں آنا چاہتا۔ یہ میرے پاس ہر سال کی لسٹ موجود ہے۔ آج مجھے افسوس ہوا جب خواجہ سعد رفیق نے بھی آ کر اس کے اوپر سیاست کی، احسن اقبال نے بھی پارلیمنٹ کے اوپر آ کے اس کے اوپر سیاست کی۔ یہاں پر تو 2008 سے 2013 میں سعد رفیق نے بھی باتیں کی، اور صبح جب سب سے پہلے جیو نیوز سے ہی بات ہوئی تھی، وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کی بات کا آغاز انہوں نے وہیں سے کر دیا تھا، اور بے تکی والی بات کا بھی آپ بتا دیں۔ جی یہی بات ساتھ میں جوڑ لیں کہ استعفے کا مطالبہ بے تکا ہے۔ جی ایک منٹ ذرا سن لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صبح 8 بجے سے آنورڈ میں بھی میڈیا کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں، ٹی وی کے اوپر آ کر ہم نے لوگوں کو حقائق بھی بتائے ہیں، تمام چیزیں بتائی ہیں۔ دیکھیں ایک حادثہ ہوتا ہے، حادثے کے بعد ایک پینک کی سچویشن ہوتی ہے، اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ ہم نے آیا اپنی ڈیبیٹ کو پروڈکٹیو انداز سے آگے لے کے جانا ہے تاکہ پریونشن ہو سکے اور ذمہ داری کا بھی تعین ہو سکے، یا ہم نے ایک دوسرے سے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے۔ پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ بھائی میرے، میں آپ کے سامنے حقائق رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو ML1 منصوبہ ہے، یہ ML1 منصوبے کی آج بڑی باتیں کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب چائنا گئے ہیں پہلے دورے کے اوپر، تو انہوں نے چائنیز صدر سے خاص طور کے اوپر ریکویسٹ کی کہ اس کو سی پیک کا خاص طور کے اوپر، یہ پاکستان اور سی پیک کے درمیان ہمارا ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہے جو ریلوے کا ہے، اس کا پریلیمنری ڈیزائن ہی نہیں بنا ہوا تھا کہ کہاں سے یہ گزرے گی، کیا کتنا لمبا ٹریک ہوگا، کہاں کہاں ٹیکنیکلی چیزیں ہوں گی۔ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ کے اوپر نیشنل ریلوے اتھارٹی کے وہاں سے لوگ آئے، کنسلٹنٹس آئے، جنہوں نے پریلیمنری ڈیزائن بنایا۔ PC1 جو ہے وہ ہماری حکومت نے بنا کر سبمٹ کیا، پلاننگ منسٹری نے PC1 کو منظور کیا، پھر اس کی اپروول ایکنک سے بھی ہو چکی ہے۔ یہ $6.8 بلین کا منصوبہ ہے۔ اگست میں اپروول ہو گئی تھی، سن لیں اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا پریلیمنری ڈیزائن نہیں بنا، یعنی خواجہ سعد رفیق کا جو دعویٰ ہے کہ وہ لوگ اس کا پریلیمنری ڈیزائن بنا کر گئے تھے وہ غلط ہے آپ کے مطابق۔ میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر چیلنج کے ساتھ کیٹیگوریکلی وہ جو کہتے ہیں پریلیمنری ڈیزائن بنا ہوا تھا اس کو میں غلط ثابت کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے آج کہا جی ہم PC1 بھی بنا گئے تھے، PC1 بھی ہم اپروو کرا گئے تھے، PC1 بھی نہیں اپروو ہوا تھا۔ کچھ کام ہوا تھا کیونکہ 2017 کے اخباروں کے تراشوں میں اس منصوبے کا تذکرہ ہے۔ آپ جتنے مرضی تراشے نکال لیں، 2013 سے 2018 کے درمیان یہ کہتے ہیں ہم نے بجلی گھر لگا لیے، ہم نے فلانی موٹر وے بنا لی، تو پھر ML1 بھی بنا لیتے نا، کیوں نہیں بنی؟ یہ سوال بھی تو پوچھیں نا۔ اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کی توجہ اس اسٹریٹجک منصوبے کی جانب نہیں تھی۔ یہ وہی منصوبے ہیں، وہی باتیں جو کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کی توجہ اس اسٹریٹجک منصوبے کی جانب نہیں تھی۔ اب انہوں نے جو PC1 جمع کروایا تھا وہ 9.1 منٹ تک تفصیل دے دیگر بھی مہمان ہیں نا، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں سر، آپ کی طرف دوبارہ دیگر لوگوں کو شامل کر لیں سر کوئکلی۔ سر آپ کی تفصیل سر آنکھوں پر، لیکن باقی بھی مہمان ہیں، آپ سے تفصیل ہم اگلے سوال میں لے لیں گے۔ قادر صاحب بتائیے گا، آج ظاہر افسوسناک واقعہ ہوا، لیکن جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے موجودہ پچھلوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، پچھلے کہتے ہیں جو موجودہ لوگ ہیں انہوں نے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا، سسٹم ٹھیک نہیں ہو پاتا، بس سیاسی بیان بازی اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں تک ہی معاملہ محدود رہتا ہے۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ، اور کیونکہ میں ریلوے ورکرز یونین پاکستان کا سرپرست اعلیٰ بھی ہوں، تو اس وجہ سے میں اپنے مزدور بھائیوں اور خاص طور ان لواحقین کو جو اس ٹرین میں سفر کرے تھے اور اپنی جان گنوا دیے، میں ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور جب آپ صبح شو کر رہے تھے اور آپ نے ریلوے کے جو سیکٹری تھے حبیب الرحمان گیلانی صاحب سے، اور آپ نے سوال کیا، میں ناظرین کے سامنے آپ کا سوال چیئرمین ریلوے، آپ کا سوال آپ کے دہرا دیتا ہوں۔ جب آپ نے سوال کیے کہ یہ حادثہ ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حادثے ہوتے رہیں گے جب تک ML1 نہیں بنے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، ابھی میں اسمبلی کے اجلاس سے آ رہا ہوں، اور جب اجلاس شروع ہوا تو سب سے زیادہ میں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ میں نے کہا کوئی بل کوئی چیز نہ ہوگا، ریلوے کی بات ہوگی، اور میں نے یہی بات آپ والی بات پارلیمنٹ کے اندر یہ کہی ہے اسپیکر صاحب سے کہ ان کا جب چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ML1 نہیں بنے گا تب تک نہیں ہوا۔ اور پھر ابھی جب آپ فاروق حبیب صاحب سے سوال کر رہے تھے اور آپ نے عمران خان صاحب کا وہ کلپ سنوایا تھا، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ جواب کیا دیں گے، مگر اس نے ادھر ادھر مغرب مشرق جواب نہیں دیا ہے کہ بابا آپ جب ریلوے کے وزیر کو موقع ہم دیں گے فاروق صاحب کو، آپ جب ریلوے کے وزیر کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے تھے،
آپ ان حادثات کے اوپر سیاست کرتے تھے. آج آپ نیا پاکستان کے اندر آپ نے 3 مہینے کے اندر پتہ نہیں کیا دودھ کے نہریں بہانے تھی, آپ نے کیا اچھا کر مزدور دیا ہے. یونین کے ظاہر ہے آپ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے قادر صاحب ریلوے کے مزدوروں کے ساتھ, ریلوے کے ساتھ. جنرل پرسیپشن مزدوروں کی کیا کہتی ہے؟ ظاہر ہے ایک تو عوامی پرسیپشن ہوتی ہے, عوامی پرسیپشن کو تو چلیں سائٹ پہ رکھ دیں. مزدور جو ہیں وہ کس دور میں زیادہ خوشحال اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے یا مطمئن کس دور میں تھے؟ پی ٹی آئی بھی آپ کی سیاسی حریف ہے اور مسلم لیگ نون بھی اس سے پہلے جو برسر اقتدار تھے ان سے بھی آج کل آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ میں پھر بات کروں گا, پھر اپنی تعریف ہو جائے گی. سب سے زیادہ پاکستان کی مزدوروں کی, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں, یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے دور میں 150% بڑھی ہے. اور ان کے دور میں جو حال ہے, اربوں روپے صرف کراچی ڈویژن کے پینشن کی مد میں مزدور جو ریٹائر ہو چکا ہے بیچارے, ان کی اربوں روپے کی مد میں. لیکن اس کے بعد ابھی پرسوں بدھ والے دن 12 بجے لاہور ریلوے اسٹیشن میں پاکستان بھر کی مزدوروں کا بہت بڑا اجتماع ہے جس میں اسلام آباد سے جاؤں گا, اور 11 تاریخ کو جب یہ بجٹ پیش کریں گے وہاں اس بجٹ اپنا اسمبلی کے سامنے بہت زبردست احتجاج ہوگا مزدوروں کی طرف سے تنخواہوں کی مد میں. یہ حادثہ جب آ گیا تو یہ اس کی یعنی ان کی زخموں پہ مزید نمک چھڑک دیا انہوں نے. اب سوال یہ کہ ہم کب تک ٹاک شو کرتے رہیں گے, ہم کب تک روتے رہیں گے, ہم سن لیں ہم کب تک روتے رہیں گے, ہم کب تک ٹاک شو کرتے رہیں گے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک ML1 نہیں بنتا تب تک پرابلی شاید یہ حادثات ہوتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب اس پہ پیسے لگائیں گے تو ML1 بنے گا تو پھر یہ پیسے سارے ضائع ہو جائیں گے. ظاہر غریب ملکوں کے ایک سوال اور سنیں عبداللہ صاحب, ایک سوال نہیں کیا جا سکتا. آپ کی صبح چیئرمین کی گفتگو کے ساتھ میں ایک سوال کروں. اگر آپ نے ڈکلیئر کیے کہ ML1 ہم بنائیں گے اس پہ پیسے ضائع ہوں گے, تو میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک برج خستہ حالات میں ہو اور جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نئے برج بنانا ہو تو اس کے اوپر پیسے خرچ کر, ٹھیک ہے یہاں بات صحیح ہے, پھر اس برج کے اوپر آپ ٹریفک کیوں جانے دے رہے تاکہ وہ حادثات کے شکار ہو؟ اس کا جواب ہے ان کے پاس؟